نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام قابل صد احترام بالخصوص میرے برادر مکرم اور ہمارے فخر اور ہمارے ناز جناب حضرت علامہ مولانا محمد انوار مقصودی صاحب اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں. آج میرے دل کو وہ خوشی ہو رہی ہے اور خوشی کی بھی انتہا نہیں کہ اس گلشن میں بیٹھا ہوں
کہ اس گلشن کی پہلی اینٹ رکھنے کے لیے میں ابا حضور کے ساتھ آیا، اور الحمدللہ آج یہ پودا نہیں بلکہ بہت بڑا گلشن ہرا بھرا مہکتا ہوا اور پھلوں سے لدا ہوا آنکھوں کو جلا بخش رہا ہے اور دلوں کو سرور بخش رہا ہے۔ دعا ہے رب العزت اس گلشن کو قیامت تک ہرا اور بھرا رکھے۔ برادران ذی وقار، خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی محبت اور قرآن والے کا پیار سکھانے کے لیے ایسی عظیم درسگاہوں میں بھیجتے ہیں جہاں سے صرف قرآن کا ہی پیار نہیں ملتا، صاحب قرآن کا بھی پیار ملتا ہے۔ اور جس کو صاحب قرآن کا پیار ملتا ہے پھر اس کی شان اور پھر اس کی عظمتوں کو کتنے احسن اور پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ مدینے کی قضا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، دنیا کے امام دیکھے ہیں، مدینے کے گدا اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ برادران ذی وقار، اللہ رب العزت کا یہ کلام، کلام الہی، جس کلام کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی جن کا کلام نہیں، کسی فرشتے کا کلام نہیں، یہ کلام ہے اس ذات بابرکات کا جو کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، جو رب العالمین ہے، اس کی بارگاہ سے یہ نازل شدہ کلام ہے۔ اور جس ہستی پہ یہ نازل ہوا ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی شان قرآن نے بیان فرمائی کہ نزل الفرقان علی عبدی، یہ نازل تو رب نے کیا، اور جس ہستی پہ نازل ہوا وہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور اس کلام کی اپنی شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہر شک اور ہر شبہ سے بالا تر ہے۔ اس کا اعجاز یہ ہے کہ جو بھی اس کو سنتا ہے، پڑھنے والے کا تو مقام ہی بلند و بالا ہے نا، جو اس کو سنتا ہے اس کی دل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت کا قرآن فرما رہا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے دوستو کہ جب اس قرآن کو سنا جاتا ہے دل نرم ہو جاتے ہیں، دل پسیج جاتے ہیں، اور محبت الہی میں، عشق الہی میں دل ڈوب جاتے ہیں۔ کوئی نہیں مانتا قرآن کو تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ کا وہ عظیم اور شان والا، عظمتوں والا شہر، جس شہر کی قسم رب نے یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ شہر مکہ جس کی قسم رب نے یاد فرمائی،
جس کی عظمتوں کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا، وہ عظیم و شان عظمتوں والا شہر کہ اسی شہر کے اندر اللہ کا وہ گھر تعمیر کیا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے، اور زمانے گزرتے رہے، صدیاں بیتتی رہیں، وہ ایام آئے، وہ دن آئے جب کہ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ اس شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اس شہر مکہ کی گلیوں میں چلے اور اس رب کے گھر کا طواف فرمایا، اور ایک وہ دن آیا کہ رات کی تاریکیاں ہیں، رات اپنی چادر کے ساتھ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مدینے کا تاجدار، امت کا غمخوار نبی، آپ اپنے بستر مبارک کو چھوڑا، اپنے گھر سے چلے اور حرم کعبہ میں آئے۔ وہاں میرا نبی، ہم سب کا آقا و مولا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت حضور کرتے ہیں تو ایسا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن تو ویسی ہی دلوں کو مو لینے والا ہے۔ قرآن کی جب آواز دلوں کو پہنچتی ہے تو دلوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دلوں پہ ایک وجہ طاری ہو جاتا ہے۔ مگر بات یہ ہے لوگوں کہ اس کی چاشنی، اس کی لذتوں سے کون آشنا نہیں۔ غیر بھی جب اس کلام کو سنتے ہیں تو ان پر بھی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو مومن کی تو شان ہی جدا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، آقا دو جہاں سیاح الی مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے اور حضور کی آواز، سبحان اللہ، میرے نبی کی آواز، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اے میرے صحابہ، فرمایا ہر نبی، ہر رسول، فرمایا بڑا حسین و جمیل ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، مگر اے میرے صحابہ تمہارا نبی سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ سارے انبیاء حسن و جمال کے پیکر ہیں، فرمایا تمہارا نبی، تمہارا رسول سارے رسولوں، سارے نبیوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور و فضا کی قسم، قسم قسم، شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ فرمایا سارے نبی حسن و جمال کے پیکر، مگر تمہارا نبی سب سے بڑھ کر حسین و جمیل۔ فرمایا سارے نبیوں کو رب نے بڑا پیارا لب و لہجہ عطا فرمایا، بہت پیاری آواز رب نے دی۔ فرمایا ان ساری آوازوں سے بڑھ کر پیارا لب و لہجہ، میٹھی آواز تمہارے نبی کی آواز۔ تبھی تو رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا، وقیل اے محبوب تیرے بولنے کی مجھے قسم ہے۔ حضور بولتے ہیں تو اتنا لطف اور اتنا مزہ آتا ہے، جب حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو پھر مزہ کیا۔
عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی اس بستی کعبہ شریف کے سامنے آقا جلوہ فرما ہے، حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، بس آپ کی آواز کچھ بلند ہو رہی تھی، قریب ہی حرم کعبہ کے قریب ہی گزر ہوتا ہے ابو جہل کا، جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل کے متعلق میرے نبی کا فرمان کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اتنا بڑا دشمن میرے نبی کا ہے، دشمن۔ مگر ذرا دیکھیے کہ آقا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور ابو جہل کا حرم کعبہ کے قریب سے گزر ہوتا ہے، اور جب حضور کی آواز، وہ پیاری آواز، وہ پیارا لب و لہجہ، اس پیاری آواز سے جو قرآن کی تلاوت آقا فرما رہے تھے، ابو جہل کے کانوں میں میرے نبی کی آواز آئی، ابو جہل کے قدم رک گئے، وہاں ابو جہل کے قدم رک گئے، ہے دشمن میرے نبی کا، مگر حضور کی آواز سنی نا، میرا نبی قرآن پڑھ رہا تھا، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل کا گزر ہوتا ہے، جیسے حضور کی وہ پیاری پیاری آواز جس سے آقا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ابو جہل نے سنا، اس کے قدم رک گئے، ٹھہر گیا۔ کتنا ٹھہرا؟ ملتان والوں، وہ ابو جہل جو حضور کا دشمن ہے، دیکھنا نہیں چاہتا حضور کو، ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، دشمن جو میرے نبی کا۔ مگر جب حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کی آواز ابو جہل کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی، ایسی آواز جو رس گھولتے ہوئے ابو جہل کے دل تک پہنچی، اس کا دل مجبور کر رہا تھا، دل مجبور کر رہا تھا، اے ابو جہل ٹھہر جا، رک جا، کتنی پیاری آواز ہے، کتنی پیاری یہ لب و لہجہ اور یہ لے ہے۔ ایک گھنٹہ نہیں ٹھہرا رہا، قرآن پڑھا جا رہا تھا نا۔ یہ تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو جو سحری کے وقت قرآن پڑھتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، یہ جھومتے ہی اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ دلوں میں محبت رسول ہے، دل میں عشق الہی ہے، دل میں قرآن کا پیار ہے۔ جب دلوں میں قرآن کا پیار سمو جاتا ہے، جب دلوں کے ان گہرائیوں میں، دل کن پنائیوں میں قرآن قبضہ کرتا ہے، پھر قرآن کے سوا کوئی آواز میٹھی لگتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کتنا؟ آدھا گھنٹہ ٹھہرا رہا۔ جب میرا نبی قرآن پڑھ رہا تھا، کیا آدھا گھنٹہ سنتا رہا؟ نہیں، گھنٹہ بولے نا بھائی ملتان والوں، بولے بلند آواز سے، گھنٹہ سنا اس نے قرآن میرے نبی کی زبان سے؟ نہیں، پوری رات گزر گئی، ساری رات میرا نبی قیام میں کھڑا رہا، قرآن کی تلاوت حضور کی زبان پہ جاری رہی، ساری رات گزر گئی، ابو جہل کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ اللہ اکبر۔ بلند آواز سے عظمت قرآن، نہیں کھل کر کا عظمت قرآن۔ بھائی میں اپنے گلے کی کبھی پرواہ نہیں کرتا،
اس لیے آپ بھی پروانہ کے نظمت قرآن، شان قرآن، کھول کر تو عظمت قرآن. عرض کر رہا ہوں برادران زیوکار، قرآن کہہ رہا ہے حضور جب قیام کرتے نا تو رات گزر جاتی، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہتی. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جب ترتیل سے میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن کی تو آواز ویسی اتنی پیاری جس کی انتہا نہیں. جب میرا رسول، جب ہم سب کے آقا و مولا باعث تخلیق کائنات جب ترتیل سے قرآن پڑھتے ہوں گے پھر مزہ ہی کچھ ہو. پھر کیوں نہ ابو جہل رک جائے؟ اسے نہ پاؤں قدموں کی نہ اپنے ٹانگوں کی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اتنا مست کھڑا ہے کافر. اور نبی کا فرمان میری امت کا فرعون حضور پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا رسول قیام میں کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. ابو جہل حرم کے باہر قریبی کان لگا کر سن رہا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ بولنے بولتے بھائی سن رہا ہے. پتہ ہی نہیں چلا رات گزر گئی. مومن نہیں ہے، کافر ہے، مگر پتہ نہ چلا اسے کہ رات گزر گئی. اسی وقت رات کا وقت تھا، ابو لہب کا گزر ہوتا ہے. مفتی احمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں کہ معارف القرآن کے اندر کہ اسی وقت اسی لمحے ابو لہب کا گزر ہوتا ہے. اس کے کانوں میں بھی حضور کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی، وہ بھی رک گیا، وہ بھی رک گیا. عتبہ جا رہا تھا، رات کی تاریکی تھی، وہ اس کے قدم بھی رک گئے. شیبہ چلا جا رہا تھا، جب اس کے کانوں میں میرے نبی کے قرآن کے پڑھنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی، وہ کافر بھی رک گیا. جب صبح کا سفیدہ ہوا اور جب سورج نے اپنی کرنوں سے، اپنی شعاؤں سے مکہ کی وادی کو جب روشن کیا، ابو جہل بھی چلا، ابو لہب بھی چلا، عتبہ بھی چلا، شیبہ بھی چلا. ایک چوراہے پہ چاروں کافر جمع ہو گئے. چاروں کافر جمع ہو گئے. ٹھہرے کہاں رہے؟ بولے نا بلند آواز سے. کعبہ کے قریب. انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، صرف آواز آ رہی تھی. نہ عتبہ نے شیبہ کو دیکھا، شیبہ نے عتبہ کا دیکھا، نہ ابو لہب نے ابو جہل کو دیکھا، نہ ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا. رات کے وقت تک بجلی کا تو انتظام ہی نہ تھا نا اس دور میں. ابو جہل وہاں پہنچا تو ابو لہب بھی آ گیا. کہنے لگا رات کہاں رہا؟ تیری آنکھیں سرخ سرخ نظر آ رہی ہیں، رات ٹھہرا کہاں رہا؟ ابو لہب نے پوچھا تو کہاں ٹھہرا رہا؟ ارے مجھ سے پوچھنے والے کہ میں کہاں ٹھہرا رہا، ارے تو بھی بتا کہ تو کہاں ٹھہرا رہا. عتبہ شیبہ سے پوچھ رہا ہے، شیبہ عتبہ سے پوچھ رہا ہے. یہ چاروں کافر بحث کر رہے ہیں، رات کہاں رہے؟ ابو جہل نے کہا سچ پوچھو تو ہم ویسے ہی جھٹلاتے رہتے، مگر دل اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ رب کا قرآن ہے. یعنی کھل کر کہو سبحان اللہ. نہیں ملتان والوں کھل کر نہیں کہہ رہے ہو. میں نے وہ رات خیل والوں کو بھی اسی طرح جگایا. اب تو دن ہے، رات تھی اب دن ہے. اب بھی اگر آپ نہ جاگے تو پھر کب جاگو گے؟
بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ چاروں نے کہا رات کہاں رہے، آخر مجبور ہو کر، اور کہنے والے نے کتنی پیاری بات کہی، باب اللہ شاء اللہ تیری قبر پہ ہزاروں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فرماتے ہیں سچی گل بھی کدے لک دی ہے، نہیں سچی گل بھی کدے لک دی ہے، ایک نقطے وچ گل مکتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ہاں سچ پوچھو تو دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ کلام کسی جن کا نہیں ہے، یہ کلام کسی جادوگر کا نہیں ہے، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، یہ کلام کسی کائن کا نہیں ہے، یہ کلام ہے تو رب العالمین کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے وہ عظمتوں والا، وہ شان والا رب کا کلام۔ خوش نصیب ہیں وہ دل، خوش نصیب ہیں وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ عظیم ہے وہ دل جن دلوں کو قرآن جگمگا رہا ہے، اور رب کا وہ پیار دلا رہا ہے، اور جن دلوں میں رب کا پیار آتا ہے نا، وہ دل پھر عام دل نہیں رہتے، وہ عرش الہی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، بندے مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ کیوں؟ جس دل میں اللہ کا قرآن آ جاتا ہے وہ دل عام دل نہیں رہتا بھائی۔ بڑی پیاری بات کہی کہنے والے نے، غالباً حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کافی سمجھ کفایا نہ ہادی سمجھ ہدایا، نہ کافی سمجھ کفایا نہ ہادی سمجھ ہدایا، کر پرز شرع بکایا، کہ جب کہ تو کافی پڑھے تیرے دل میں قرآن کا پیار نہ آئے، کافی پڑھے تیرے دل میں نبی کا پیار نہ آئے، قرآن کا پیار نہ آئے، رب کا ایک سمائے نہیں۔ فرماتے ہیں نہ کافی سمن کفایا تے نہ ہادی سمجھ ہدایا، کر پرزے شرع بکایا، ہی دل قرآن کے کام ہے۔ نہیں ایسا سبحان اللہ کی ملتان والو کھل کر کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہاں، اس دل کو نا قرآن کی محبتوں سے روشن کرو، اس دل کو، اس سینے کو قرآن کے پیار سے جلا بخشو۔ تمہارا دل جب قرآن کی محبتوں میں وجد کنا ہو جائے پھر مقام کیا ملتا ہے؟ فَلَا نُخْرِجَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مایا ناز شاگرد، اور جن کے متعلق میرے سید امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں کہ لوگوں امام محمد کون ہے؟ وہ محرر مذہب، وہ محرر مذہب اہل سنت ہیں، وہ اہل سنت کے وہ مایا ناز امام ہے جو محرر ہے، جس نے کوئی بات بھی امام اعظم کی نہ جانے دی، اور امام اعظم وہ ہے جنہوں نے کوئی بات بھی امام جعفر صادق کی نہ جانے دی، سب کچھ نوٹ کیا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، میری بات سمجھ رہے کہ نہیں ملتان والوں؟ کہ میں ویسے گلہ تھکا رہا ہوں، بلند آواز سے کہنا، میں سمجھ آ رہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مایا ناز شاگرد، جن کو دیکھ کر ایک یہودی نے کلمہ پڑھ لیا،
صرف چہرہ دیکھا نا، چہرہ ابھی تو کلام کیے ہی نہیں تھا، جس کے لیے وہ تیار تھا، میں کلام کروں گا، میں مناظرہ کروں گا، میں مجادلہ کروں گا، میں بحث کروں گا، ابھی تو بحث کی نوبت بھی نہ آئی، مناظرے کی ابھی صورت بھی نہ بنی، فقط چہرہ دیکھا امام اعظم کی شاگرد کا، دل نے گواہی دی کہ یہودیت چھوڑ مسلمان ہو جا، نبی کا غلام بن جا۔ جس نبی کا غلام اتنا حسین و جمیل ہے، جس نبی کا غلام اتنا حسن و جمال کا پیکر، وہ خود نبی کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، آپ کا وصال پاک ہوا، آپ کا وصال ہوا، لوگوں نے غسل دیا، لوگوں نے کفن پہنایا، لوگوں نے جنازہ پڑھا، اور مزار پورا انوار کے اندر لحد میں اتارا۔ جب فارغ ہوئے، دفنانے کے بعد فارغ ہوئے، تو کچھ دن گزرے کہ کسی خوش نصیب کی خواب میں امام محمد تشریف لائے، اس خوش بخت کو امام محمد کی ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، امام محمد کی ملاقات ہوتی ہے، اور خواب ہی خواب میں عرض کرتا ہے، اے مذہب حنفی کے عظیم امام، اے امام اعظم ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد، بتاؤ دنیا کو چھوڑا، اس دنیا کو خیر آباد کیا، اس دنیا سے چلے، اس دنیا سے کوچ کیا، ذرا یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ، معاملہ کیا ہوا، کیا بنا؟ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ تم نے دنیا کو چھوڑا، پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، پوری زندگی قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہے، پوری زندگی قرآن کو سینے سے لگائے رکھا، پوری زندگی اس کلام الہی سے فقہ کے مسائل نکالتے رہے، بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ اب ذرا غور سے سنیں، ملتان والوں میں طرف توجہ ہے نا، میری بات سمجھ ذہن میں بیٹھانا۔ جب پوچھا خواب میں جس کو دیدار ہو رہا تھا امام محمد علیہ رحمہ کا، تو آپ نے جواب دیا، مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ میری روح کس وقت میرے جسم سے پرواز کر گئی ہے۔ ویسے بھی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے یہ نزا کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے جو رب کی یاد سے دور ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جن دلوں میں قرآن کا پیار نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی خبر نہ ہوئی کہ میری روح جسم سے پرواز کس وقت کی، کس وقت میرے جسم سے پرواز کر گئی میری روح۔ ہاں مجھے اتنا پتا چلا، مجھے اتنا خبر ہوئی، مجھے یہ بھی خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، میرے دوستوں نے غسل دیا، جنازہ پڑھا، بس میں نے اتنا دیکھا کہ قبر میں مجھے اتارا تو سامنے جنت کے باغات لہرا رہے تھے، سامنے جنت کے باغات لہلہا رہے تھے، سامنے حور و غلمان جنتی مالا لیے میرے انتظار میں کھڑے تھے، فرشتے بھی حور و غلمان بھی کہہ رہے تھے، اے قرآن کی خدمت کرنے والے، اے قرآن کو پڑھنے والے، ہم تیرے استقبال کے لیے
کھڑے ہیں، فرماتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں قرآن کی، بولے قرآن کی، کھول کر بولو، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کی تلاوت کی دوران میں فقہ کے مسائل نکال رہا تھا۔ پتہ تب لگا کہ جب میں جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ، پتہ اس وقت چلا کہ جب میں جنت میں پہنچ گیا۔ حوروں کے غلمان وہ مالا لیے میرے لیے کھڑے تھے، اس وقت مجھے خبر ہوئی، میں تو اس جہان سے کوچ کر کے اس جہان میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں، انہیں یہ مجدہ جاں فضا سنائی دیا جاتا ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سے محبت کرنے والے، اے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے والے، اے قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنے والے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ پہ راضی، تو اپنے رب پہ راضی۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ بلا صبح صاحب اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ برادرانی زیواکار عرض یہ کر رہا تھا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنا آسان سمجھو، قرآن میں سے جتنا آسان سمجھو پڑھ لیا کرو۔ آقا کا فرمان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کو بڑا مقام ملتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کتنا اسے مقام اور کتنی نیکیاں عطا کی جاتی ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے ایک آیت پڑھ لی نا کتنا اسے مقام ملے گا۔ فرمایا الف لام میم، فرمایا یہ پڑھا جس نے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف پڑھا، اس کی زبان سے نکلا الف، اسے 10 نیکیاں مل گئیں، 10 درجے بلند ہوئے، 10 گناہ مٹا دیے گئے۔ لام اس کی زبان سے نکلا تو 10 نیکیاں ملی، 10 مرتبے بلند ہوئے اور 10 اس کی گناہ مٹا دیے گئے۔ اسی طرح میم کہا اس نے، فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسے وہ مقام ملتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن۔ آخری بات میں فروغ کافی کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، اچھی بات ہوتی ہے وہ ہم لیتے ہیں، قبلہ صاحب سے ایسی بات ہے جو اچھی بات ہوتی ہے ہم لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ فروغ کافی والے نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا، قیامت بپا ہوگی، اور آپ جانتے ہیں نا قیامت کا وہ دن ہے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ وہ قیامت کا دن، ماں بھی اپنی اولاد سے جدا، اولاد بھی اپنے ماں باپ سے جدا، مگر ایک قرآن ہوگا جو وہاں بھی ساتھ دے گا۔ قرآن کی ذرا لجپالی تو دیکھو نا، قرآن کی لجپالی دیکھو، قرآن پھر بھی وہاں ساتھ، خبر میں بھی ساتھ اور دنیا میں بھی ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ۔ تو وہ معاشر کا میدان جہاں اللہ کی ذات اس عدالت کی کرسی پہ اپنی شایان شان جلوہ فرما ہوگی۔ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ واسع کرسی السماوات والارض، وہ جو کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، کہ لکھتے ہیں کہ بیٹھتا ہے اللہ، استغفر اللہ، بیٹھنے سے پاک ہے اللہ۔ تو اب رب کی ذات جسم سے پاک ہے، وہ واجب الوجود ہے کہ وہ چر کرتی ہے، ایسی انہوں نے بات لکھی، وہ میرے پاس میری لائبریری میں وہ تفسیر پڑھی ہے، بس رکھی ہوئی ہے، کیا کریں۔ آج یہ کر رہا ہوں، اللہ کی ذات اپنی شایان شان جلوہ فرما ہوگی۔
اور تھر تھر جسم کانپ رہے ہوں گے، جو پتے ہیں وہ بھی پانی بن بن کر بہ رہے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کا جسم لرز رہا ہوگا۔ اتنے میں فروغ کافی والے لکھتا ہے کہ اتنے میں میدان معاشر سے ایک شعلہ نور کا، ایک حالہ نور کا، ایک کرن نور کی بلند ہوگی، لوگوں کی نگاہیں اس نور کی طرف منتقل ہو جائیں گی، اس نور پہ لگ جائیں گی، اور دنیا دیکھ رہی ہوگی وہ نور چل رہا ہے، مومنوں کی صفوں کے سامنے سے گزرا تو لوگوں نے سمجھا بہت بڑا کوئی مومن جا رہا ہے، گزرتا گزرتا جب وہ انبیاء کی صفوں کے سامنے سے گزرے گا لوگ سمجھیں گے کہ بہت بڑا نبی جا رہا ہے۔ وہ انبیاء کی صفوں کے سامنے سے گزرتا ہوا پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا عرض کرے گا رب لم یزل، اے مالک ارض و سما، اے خالق کائنات، کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اب تو بولو نا بلند آواز سے سبحان اللہ، کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ رب کا فرمان ہوگا ہاں تو میرا کلام ہے، تو میرا کلام ہے۔ عرض کرے گا اے رب کائنات، اے مالک ارض و سما، اس معاشر کے میدان میں فلاں کونے میں ایک شخص کھڑا ہے جو دنیا میں مجھے سینے سے لگاتا تھا، جو دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا، جب دنیا مزے کی نیند لیتی، سوتی، آرام دے بستر پہ لیٹتے، مزے لیتے نیند کے، وہ اٹھ کر مسجد میں آ کر وضو کر کے قرآن مجھے ہاتھ میں لے کر سینے سے لگاتا، لبوں سے بوسہ دیتا۔ اللہ آج اس میں مشکل وقت ہے، ماں بھی ساتھ نہیں دے رہی اس کی، باپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اے کائنات کے خالق و مالک، میں اس کے متعلق تیری بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوں، اسے جنت کی بلندی عطا۔ کس نے سفارش کی یارو؟ بولے بلند آواز سے، کھول کر بولو کس نے سفارش کی؟ رب فرمائے گا میرے کلام لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ یہ لجپال کتاب ہے، اپنے ساتھ پیار کرنے والے کو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتی، قبر میں بھی نہیں چھوڑتی، معاشر کے دن بھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ فرمائے گا لے جا اسے اپنے ساتھ، اور اس کو کہے پڑھ قرآن، وہ پڑھتا جائے گا، کہا جہاں وہ کہے گا ناس والناس، وہاں اس کا آخری مقام ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن کے متعلق ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جو انسان کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور کتنا آسانی کر دی ہے رب لم یزل نے، اس رحمان نے، اس رحیم نے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنا آسان سمجھو پڑھ لیا کرو، اور صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ عمل کرنا بھی ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ داتا علی اجمیری بن جاتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ معین الدین اجمیری بن جاتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ بہاؤالدین نقشبند بن جاتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ مجدد الف ثانی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ انوار المصطفیٰ صاحب کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے، اور زیادہ عزت عطا فرمائے، اور اس گلشن کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، دنیا آئے فیض پاتی رہے، اسے دنیا
مستفیض ہوتی رہے اور یہ فیض کا چشمہ قیامت تک جاری ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔